إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں دنیا کے بقا کا سبب بنایا ہے کہ دنیا باقی کب رہے گی، کون سے اعمال دنیا کے اندر کیے جائیں گے تو دنیا باقی رہے گی، وہیں یہ بھی بتایا کہ کون سے اعمال اگر بندہ دنیا کے اندر کرے گا تو فساد کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی فساد ہوگا اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کے لیے فساد کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو نظام بنایا، دنیا کو قائم کیا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ساری زمین و آسمان کی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور کہا یہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندوں کے، اللہ کے بندے جو ہیں، انسان جو ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں کام آئیں، ساری چیزیں دنیا کی انسانوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے۔ اب انسان کی اہمیت کتنی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں انسان کے مقابلے میں کچھ نہیں، ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں انسان کتنے جانور دن و رات میں کھا جاتا ہے، اس کی کیوں قیمت نہیں ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اس کا ذبح کرنا، اس کا کھانا؟ کیونکہ انسان کی اہمیت ہے، انسانوں کے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کی گئی۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں تو انسان سے کیا چاہتا ہے، اور وہی انسان جو اللہ رب العالمین انسان سے چاہتا ہے وہ کرے گا تو دنیا میں خیر و بھلائی ہوگی، امن سکون ہوگا۔ اور وہی انسان اگر اس راستے پر چلنے کے بجائے منمانی کی راہ پر چلنے لگے گا تو دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر کوئی تجارت سے جڑا ہوا انسان یہاں ہے، کوئی بھی ساز و سامان یا کوئی بھی آج الیکٹرانک چیز ہم خرید کے لاتے ہیں تو کمپنی کی طرف سے ایک پرچی ملتی ہے، ایک صفحہ یا ورقہ ملتا ہے، اس میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اس سامان کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے، اس میں آپ اس طرح یوز کریں گے تو یہ ٹھیک چلے گا، اگر اپنی طرف سے منمانی یوز کریں گے تو خراب ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو بسایا، دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا تو کہا دنیا میں ابتری، دنیا میں فتنہ فساد کب نہیں ہوگا؟ جب اللہ کی ہدایت کے مطابق چلو گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو کہا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم جا رہے ہو دنیا میں، بھیجا جا رہا ہے تمہیں دنیا میں،
تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور بدبخت بھی نہیں ہوگا، نامراد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ہدایتیں آ گئی ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، تبھی سے معلوم ہوا انسان پیدا ہوا ہے، تبھی سے اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے بتا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنا، اس کے رہنمائی میں چلنا، اس کے فرامین پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ کہا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اس کی ہدایت پر چلے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا، نامراد بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا، اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اسے غم لاحق ہوگا۔ تو کب یہ ہوگا کہ کب یہ نصیب ہو سکتا ہے دنیا میں یہ امن، خوف سے امن، فتنوں سے امن، اور جو اتنے آج کل دنیا کے اندر خرافات ہیں، رائج ہے، ہر ایک کے یہاں پائے جاتے ہیں، ہر کوئی شکار بھی ہے، اس سے محفوظ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک تو بتا دیا، ایک طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی ضرور۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر نبیوں کو کا سلسلہ قائم کیے ہوئے، بھیجے ہوئے، کتابوں کا سلسلہ نازل کیے ہوئے کسی کی گرفت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نبیوں کا سلسلہ جاری کرتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، جو کچھ اسے کرنا وہ پسند کرتا ہے وہ بتاتا ہے، ہمیں یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ اس کے بعد انسان اگر روگردانی اختیار کرتا ہے، سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت فرماتا ہے۔ کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وارننگ دی، جو میری ہدایت سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادتوں سے اعراض کرے گا، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے منمانی کی راہ پر چلے گا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ کر دیں گے ہم، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بہت سارے مفہوم اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر سے، اللہ کی ہدایت سے روگردانی کی بنیاد پر، عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر اللہ رب العالمین دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیں، دشمنوں کو اس پر مسلط کر سکتا ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین دنیا کی آزمائشوں میں اس کو مبتلا کر سکتا ہے، اور ایسے ہی اگر اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے مہیا ہو، دنیا کی ساری نعمتیں مہیا ہو، تو دل سے چین و سکون اللہ رب العالمین چھین لے گا۔ آج دیکھیں ہر ایک کے پاس الحمدللہ خوشحالی، ہر ایک یہاں خوشحالی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جب جائزہ لیتا ہے یا اپنے اندر ٹٹولتا ہے تو پاتا ہے کہ ایک ویران آدمی بستا ہے اس کے دل میں، ویران بالکل، وہ بے چین ہے، اندرونی طور پر اطمینان اسے نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے روگردانی اختیار کر کے منمانی کی راہ پر چلتا ہے۔ یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ بے چین کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہدایت پر نہیں چلے گا تو بے چین ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم کوئی پروگرام کمپیوٹر میں یا اور چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو جو وہ طریقہ ہے جس طریقے پر کام کرنا چاہیے اس طریقے پر اگر کام نہیں ہوتا ہے تو ہینگ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا سسٹم جو کب خراب ہوتا ہے، دنیا کا سسٹم کب خراب ہوتا ہے؟ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب دنیا کے اندر اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ انسان اختیار کرتا ہے، دنیا کے سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے، انسان کے سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سسٹم اسے بنایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، دین ہدایت پر، صراط مستقیم پر چلو گے تو تمہارے دل میں سکون و اطمینان ہوگا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے جو کسی مالدار کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سسٹم اللہ نے بنایا ہے، ایسے ہی یہ سسٹم صحیح رہے گا۔
لیکن سسٹم سے اگر اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس قانون سے، اللہ رب العالمین کی اس ہدایت سے ہٹ کر کے وہیں اگر ہم اپنی منمانی کی راہ پر چلتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا کی بھی زندگی خراب، دنیا کی بھی زندگی تنگ، دنیا کی زندگی مصیبتوں سے گھر جائے گی، دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی ہمارا برباد ہو جائے گا۔ دنیا تو وقتی زندگی ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ نہیں کرتا ہے۔ آپ قرآن کھول لیں، دنیا کے احوال کے متعلق، دنیا کے سزاؤں کے متعلق اللہ رب العالمین زیادہ ذکر نہیں فرماتا۔ دنیا تو چند دنوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، آخرت کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اور بار بار ایک مومن بندے کے لیے، ایک انسان کے سامنے قرآن کھول کے دیکھیں اللہ رب العالمین انسانوں کے سامنے کیا پیش کرتا ہے، آخرت کو یاد دلاتا ہے، آخرت کی ہولناکیوں سے ڈراتا ہے، جنت کی طرف لاتا ہے، اسے شوق دلاتا ہے۔ کیوں؟ اصل کامیابی وہی، دنیا کی چند دنوں کی کیا ہے، یہ چند دن انسان زندہ رہے گا، مر جائے گا، کب مر جائے نہیں معلوم وہ بھی۔ اسی لیے انسان کو اصل چیز کی فکر کرنی چاہیے، اور وہی ہے کہ آخرت کی فکر کرے۔ اور آخرت کی فکر کب کرے گا، کیسے ہوگی؟ دنیا کے اندر، دنیا کے اندر جب فکر کرے گا تو آخرت بنے گی، کیونکہ دنیا ایک کھیتی ہے، دنیا یہ امتحان گاہ ہے۔ امتحان میں پاس ہوا تو پاس، وہاں بھی یہاں ناکام و نامراد ہوا تو وہاں کوئی ہستی اسے بچا نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر ناکامیاں دنیاوی مسائل میں، دنیاوی مشکلات میں اگر پیش آ جاتی ہے تو بہت سارے ہمارے سپورٹر کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے، یہاں اگر ہم نے سارا معاملہ درہم برہم کر کے گیا ہوا ہے، وہاں کون ہمارا مددگار ہوگا، کون سپورٹر ہوگا؟ ہماری بیوی بھاگے گی، ہمارے بچے بھاگیں گے، ہمارے والدین ہم سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ کوئی ہم سے ایک ذرہ نیکی نہ مانگ لے۔ وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یہاں تو بھائی بہت سارے اپنے غیر سارے کے سارے ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے۔ اسی لیے اصل زندگی کی جو فکر ہے وہ بار بار ہمیں کرتے رہنی چاہیے، اور اس کی عملی زندگی جو ہے ابھی سے جو شروعات کرنی ہے، اور ابھی کی جو زندگی ہے میں جو کچھ زندگی ملی ہے اسی میں کرنی ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھیے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ دنیا کا سسٹم جیسے بتایا اللہ رب العالمین نے، اللہ کی ہدایت پر اگر انسان اللہ کی ہدایت پر چلیں گے تو دنیا میں امن ہوگا، خوف نہیں ہوگا، کسی طرح کی اتھل پتھل جو ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آپ دیکھیں فساد بر و بحر میں، سمندر میں فساد ہو یا خشکی میں فساد ہو، جو بھی بگاڑ، جو بھی فساد، جو بھی طغیانی آتی ہے دنیا کے اندر، وہ کیوں آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا، کہا وہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہو۔ تم خود ایسا کرتے ہو تو اس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے، برائیاں کرتے ہو تو برائیوں کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں جس کا وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق آنے لگے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش الگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک پابند بنایا پہلے، کہا کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند ہونا ہے تمہیں، اگر تم چاہتے ہو کامیابی، اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو تو پابند ہونا پڑے گا۔ پھر کہا کہ دیکھو اگر خواہشات نفسانی کے مطابق قرآن کا نزول ہونے لگے، حق کا نزول ہونے لگے، جیسے لوگ چاہتے ہیں، جیسے لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہے گی۔ کہ کب کہا؟ لوگوں کی خواہشات کے مطابق سب کچھ ہونے لگے، اسی لیے جوڑ دیا حق سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع سے انسان کو جوڑ دیا۔ کیوں؟ یہاں اگر رہے گا سکون رہے گا، امن رہے گا، خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر انسان ان چیزوں کو، ان ہدایات کو چھوڑتا ہے
تو دنیا کے اندر خود وہ گویا فساد برپا کرنے کا سبب ہے، وہ فساد کا وہ سبب ہے، کیونکہ اس کے اعمال ہی کی وجہ سے وہ سارے رزلٹ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا بل اتیناہم بذکرہم وہم عن ذکرہم معرضون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس درہم برہم نظام ہونے سے بچانے کے لیے ہدایت آ چکی ہے، ذکر آ چکی ہے، لیکن لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ سرکشی کا معاملہ ہے، اعراض کا معاملہ ہے، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اور منمانی کی زندگی گزارنا ہی فتنے فساد کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، جنت میں رکھا تھا، پابند کیا تھا کہ نہیں؟ پابند کیا تھا۔ جنت کی ساری نعمتیں یوز کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، سوائے ایک کی، آزمائش تھی، آزمائش تھی۔ ایک چیز نہیں یوز کرنا ہے، استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ جنت کی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں شیطان جو ہوتا ہے، ایک چیز ہے جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، استعمال کرے گا تب بھی مطلب اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور اگر استعمال کرنے کا تو نقصان ہوگا، بتا دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں وہی جو نقصان والی چیز ہے اسی کی طرف انسان کو کھینچتا ہے اور اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اچھا دکھا کر کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو، اس میں مبتلا ہو، اور جو ٹارگٹ شیطان کا ہے وہ ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ اللہ کا جو ٹارگٹ ہے بندوں کے سلسلے میں کہ بندہ کامیاب ہو جائے اللہ کی بندگی کر کے، اور شیطان کا ٹارگٹ یہ ہے اللہ کی بندگی سے انسان کو دور کر کے اپنی بندگی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں جھونک دے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، دیکھیے جو چیز منع ہوتی ہے اسی کی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، جو چیز اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہوتی ہے اسی طرف کھینچتا ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، حوا علیہ السلام کے سامنے بار بار آ کر کے آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیے سمجھ کی بات ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ شیطان بار بار آتا ہے تو بار بار جب کسی برائی کا ہمارے دل پر اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اور بار بار ہم اس برائی سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں پہلے اس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن بار بار اس اٹیک کی وجہ سے انسان کا دل مانوس ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے ہم متنبہ رہیں، آگاہ رہیں ان ساری چیزوں سے کہ شیطان ایسے ہتھیاروں کے ذریعہ، ایسے وسائل کے ذریعہ ہم پر اٹیک کرتا ہے، بار بار اٹیک کرتا ہے۔ ایک بار ناکام ہوا، دوسری بار کوشش کرتا ہے، تیسری بار کوشش کرتا ہے، کئی بار کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو پھسلا دیتا ہے، انسان پھسل جائے، کیونکہ انسان کی فطرت میں کیا ہے، بہت کچھ فطری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ ہدایت کی طرف بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی خواہشات میں بہت ساری چیزیں ہیں، دل میں بہت ساری امنگیں ہیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف بھی آ جاتا ہے اور گمراہی کی بھی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لیکن معاملہ یہ ہونا چاہیے اگر انسان بھٹک جاتا ہے فوراً رجوع کرے، فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے اگر بھٹک گیا، بھٹکے گا، انسان ہے تو بھٹکے گا، بھولنے والا ہے، بھول جاتا ہے، بار بار اس کے اوپر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، تو کسی چیز کا حملہ بار بار ہوتا ہے وہ پھسل جاتا ہے، جب پھسل گیا تو اس کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر ڈٹے رہے، نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے فوراً اسے یاد آئے، پھسل گیا یاد آئے میں نے بہت بڑا جرم کر دیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا اپنے اوپر، اے اللہ تو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندے سے یہی چاہتا ہے، یہ سسٹم بھی تبھی ٹھیک رہے گا جب بندہ اسی اصول پر، اسی بنیاد پر رہے گا دنیا کے اندر۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شیطان دیکھیے وہاں آ کر کے کیا کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، جو میں کہتا ہوں یہ درخت کا پھل کھا لو یا درخت کھا لو، اس لیے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دیکھیے دشمن جو ہوتے ہیں آپ کے سامنے دشمنی کے لباس میں نہیں آئیں گے،
کہ آپ انہیں پہچان لیں، نہیں، بلکہ یہ شیطان کا حربہ ہے، اور آج وہی حربہ ہمارے خلاف، ہمارے دشمن جو ہیں یا ہمارے خلاف جو سازشیں رچنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، وہی حربہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایسے اچھے انداز میں آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمارے لیے خیر چاہتا ہے. شیطان نے بھی وہی کیا تھا. کیا کہا؟ تمہارے خیر خواہ ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت مانو، پھل کھا لو. جس کو منع کیا اللہ رب العالمین نے، کھا لیا. پہلے یہ کہا تھا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اگر کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے. دھوکہ دیا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی. اگر نہ کھاتے تو ہمیشہ جنت میں رہتے. اور کہا اگر کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، انسان ہو فرشتہ بن جاؤ گے. شیطان نے دیکھیے آپشن کیسا دیا، کیسے گمراہ کیا. بہرحال آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہوا. تو آپ دیکھیں نعمت ملی تھی، جنت کی نعمت. یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھیے فتنے اور فساد یا نعمتیں جو ہم سے چھینتی ہیں وہ کس وجہ سے چھینتی ہیں، یہ پیغام میں لینا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت دے دیا ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا تھا اس کا انہوں نے ارتکاب کر لیا، اسے کر بیٹھے، اسے استعمال کر لیے. اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمت دی تھی اس شرط پر کہ تم اس پھل کو کھانا نہیں، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور جنت کی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہو. کھا لیے، جنت کی ساری نعمتیں چھن گئی. ایک گناہ اور ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں چھینی جا رہی ہیں. سسٹم میں تبدیلی اور خرابی، بگاڑ کیسے آیا؟ انسان کے اپنے عمل اور کرتوت کی بنیاد پر. اس کا انسان کا عمل تھا، اپنا انسان کی غلطی تھی، اپنی بہکاوے میں آ کر کے وہ اس طرح کی راہ اختیار کر گئے. جو جنت کی ساری نعمتیں چھن گئی، کپڑا اور لباس جو ان کے تن پر تھا، جسم پر تھا، وہ بھی چھن جاتا ہے. جنت کی جو نیشنلٹی انہیں ملی تھی، جنت کی نیشنلٹی بھی ان سے چھین لی جاتی ہے. جاؤ اب یہاں سے، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. ایک گناہ ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہزاروں معصیت کا کام کرتے ہیں، ہزاروں بغاوت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرے تو پھر کیا کرے گا؟ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، وہاں بھی کہا تم پیروی کرنا ہے، تمہیں ہدایت کی، میری ہدایت. وہاں بھی تم آزاد نہیں ہو، آزادی سے اپنی منمانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. وہاں بھی ورنہ فتنہ فساد ہو جائے گا. وہاں بھی جو تمہیں نعمتیں ملی رہیں گی چھن جائیں گی. تو آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ کی ہدایت پر چلتے رہے، توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی جو غلطی ہوئی تھی. ایک بندے کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ غلطیاں ہو جائیں، نعمتیں چھن گئی تو ہمارے لیے وہ آزمائش اس لیے تھا، آزمائش کی گھڑی اس لیے تھی تاکہ ہمیں یاد آ جائے ہم نے غلطی کی ہے، اس بنا پر ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسا سلوک کیا ہے. یاد آ جائے اور اس کے بعد فوراً رجوع کریں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین بہت سارے واقعات بیان کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں عبرت کے لیے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں. ایک واقعہ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہے. غزوہ احد میں جنگ جیت چکے ہیں. اس کے بعد معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ ہار جاتے ہیں جیتنے کے باوجود. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل کیسے ہو گئی؟ صحابہ کرام کا کہنا، پوچھنے لگے. اللہ رب العالمین نے کہو اے نبی بتا دو انہیں یہ تمہارے اندر کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا. وہ کمی کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تھا کہ انہیں کہاں مکلف کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کہاں انہیں مورچہ بند ہونا ہے، جس پر جو حکم دیا گیا تھا کچھ صحابہ کرام کو پہاڑ کی چوٹی پر متعین کیا گیا تھا. تو وہاں کیا ہے، جب دیکھے کہ جنگ جیت چکے ہیں مسلمان، لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. اب سوچا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، کیا ضرورت ہے یہاں ٹکے رہنے کی، یہاں مورچہ بند ہونے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم بھی مال غنیمت بٹورتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. اللہ کے نبی کی بات
ٹھکرا دی گئی، رد کر دی گئی، اپنی عقل اور اپنی دل کی بات سنی گئی، اپنی طرف سے کوئی ایک لاہ عمل تیار کیا گیا، کوئی ایک فکر ان کے دل و دماغ میں آئی کہ جب ہم جیت چکے ہیں تو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ان کے حساب سے تو لگتا تھا یہ ٹھیک ہے یہاں سے نکلنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کے آرڈر کی مخالفت ہو رہی تھی، تو کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا، یاد دلایا کہ جو تمہیں ہار نصیب ہوئی وہ تمہارے اسی گناہ کا نتیجے کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا ڈٹے رہنا، تو تمہیں چاہیے کہ ڈٹے رہتے، تم نے نبی کی مخالفت کر کے اپنے لیے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا انتظام کر لیا۔ تو جو جنگ ہارے وہ اسی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس لیے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ذکر کر کے یہ یاد دلانا چاہتا ہے، جن کے ہاں ایمان ہے ان کو بھی سزاؤں میں مبتلا کر کے یاد دلانا چاہتا ہے، تم سے دیکھو کہاں چوک ہوئی ہے، کہاں تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کرو۔ اگر انسان کے ساتھ مصیبت نہ پیش آئے، مشکلات نہ پیش آئے تو غفلت میں مبتلا ہو جائے گا، غفلتوں پر غفلتیں اتنی طاری ہو جائیں گی، اسے فکر نہیں ہوگا، اس کے اپنے پیدائش کا مقصد یاد نہیں ہوگا، کچھ بھی فکر ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم مومنوں کو بسا اوقات اس لیے آزماتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر جائیں، لعلہم یرجعون یا لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ خشوع و خضوع اختیار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کریں، جھکیں، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین اس لیے آزماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی مثال اہل علم دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا ایک عالم سے کہ اللہ رب العالمین دشمنوں کو مسلمانوں پر کیوں مسلط کرتا ہے، کیوں مسلط کرتا ہے؟ تو نے ایک مثال دی، مثال یہ دی جیسے ایک بکری کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کا ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کے پاس کتے بھی ہوتے ہیں، تو اگر بکری ادھر ادھر بھٹکتی ہے تو یہ مالک جو ہوتا ہے کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ بکریاں کتوں کے ڈر سے ریوڑ میں آ جائیں، ادھر ادھر بھٹکے نہ۔ تو اللہ رب العالمین بھی دشمنوں کو مسلط کسی پر کرتا ہے، اگر مسلمانوں پر کرتا ہے تو اس لیے جہاں ہم بھٹکے ہیں اس راہ کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم کی راہ پر آ جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اگر کچھ ہمارے اوپر تنگی، ہمارے اوپر کچھ مصیبتیں ڈالتا ہے، ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیں کتنا خیر خواہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نہیں سمجھتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، آپ اسے مارتے بھی بسا اوقات اگر نہیں مانتا ہے، آپ اس کے محسن ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو آپ اس وقت تھوڑا ڈرا کر کے، آپ اسے دھمکا کر کے، ڈانٹ کر کے آپ اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ نہیں سمجھتا ہے۔ انسان بھی ایسے انجام کیا ہونے والا نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھ پاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بسا اوقات اس طرح کی سچویشن پیدا کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں زیادہ دنیاوی الجھاؤ میں پھنسنے کے بجائے اس پوائنٹ پر، اس نقطے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی ابتری آتی ہے، جو بھی فساد آتا ہے، وہ انسان کے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب فساد آتا ہے تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے میرا جو بندہ بھٹکا ہوا ہے وہ راہ راست پر آ جائے، راہ راست سدھر جائے، موقع ہے اس کے لیے۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جو شریر قوم ہوتی ہے، بدترین قوم ہوتی ہیں، قوم ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، شرک پر شرک، خرافات پر خرافات کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے لیے ہم دنیا کے نعمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، کس لیے وہ پیدا کیے گئے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور دنیا کی جو یہ ساری رنگینیوں میں کھو جاتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو سمجھتا ہے اب ہمارا بس دنیا ہی ہے، ایسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ دل پر کچھ نہ کچھ زخم بھی آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس پر دباؤ آنی چاہیے، تو یہ تھوڑا سا ٹھکانے آتا ہے، راہ راست پر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا کا دروازہ کھول دیا، اس لیے کھول دیا تاکہ اور دنیا کے گناہ کے کام میں وہ مست ہو جائے، اور جب مست ہو جائیں گے اللہ کی پکڑ آئے گی تو انہیں موقع نہیں ملے گا،
انہیں فرصت نصیب نہیں ہوگی. ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفترہ. النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتا ہے. جا تو دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے کر لے بھی جو ٹائم ملا ہے, تھوڑا سا وقت ملا ہے, بغاوت کر لے, ظلم پہ ظلم کر لے. اللہ رب العالمین جب پکڑے گا تو پھر اس کے بعد اسے مہلت نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین دنیا میں آپ دیکھیں جو غیروں کو, دشمنوں کو, اللہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یا انہیں اس طرح کی دنیا کی ناز و نعمتوں میں رکھتا ہے, تو ایسا کوئی نہ سمجھے, کوئی ایک کمزور ایمان والا یہ ہرگز نہ سمجھے اللہ اس سے خوش ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دیکھو کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین گناہ پر قائم رہتے ہوئے, معصیت پر قائم رہتے ہوئے وہ کچھ اسے نوازتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے, وہ ساری نعمتیں اسے اللہ دیتا ہے, اور وہ گناہ کے کام میں لت پت ہے, مبتلا ہے, تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل میں. اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دیا ہے, وہ ڈھیل اس لیے دیا ہے تاکہ یہ اور لت پت ہو جائے گناہوں میں, اور جب پکڑا جائے تو پھر اسے مہلت نصیب نہ ہو, اسے موقع نہ ملے, چانس نہ ملے, کیونکہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے. اس کے بعد جب مہلت نہیں ملے گی سدھرنے کی تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو بسا اوقات مہلت اسی لیے دیتا ہے. تو اسے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں ہمارے لیے نعمت ہے ایک طرح سے. اس لیے بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے, کتابیں لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آزمائش مومنوں پر لاتا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے, اور جس کو پسند نہیں فرماتا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. کہا جس کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی وجہ سے دھل جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو دنیا سے ایسے رخصت ہوتا ہے کہ اس پر گناہ کا ایک بوجھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی ظالم ہے, وہی اللہ کا دشمن ہے, مہلت ملی ہے, اس کے ساتھ دنیا کی کوئی مصیبت لاحق نہیں. تو کیا ہے اس کا رزلٹ جو ہے, اس کے جو نامے اعمال میں برائیاں جو ہے وہ جمع ہے, اس کے کھاتے میں کم نہیں ہو رہی, اضافہ ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ گرس فرمائے گا, تو بڑا زبردست گرس فرمائے گا. اسی لیے یہ اس موقع پر یا خاص طور پر آج کے ماحول میں اور ہمیشہ ایک مومن بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی فساد آتا ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. جو بھی فساد آتا ہے وہ انسان کے عملوں کی وجہ سے آتا ہے, انسان کے برے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے, اللہ کی ہدایت سے بغاوت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے, اللہ کی بغاوت چھوڑ کر کے اللہ کی راہ پر. مومن کے ساتھ اللہ کی مدد کب آئے گی, ہم دنیا کے سارے اسباب اختیار کر لیں, سارا پاور یوز کر لیں, اللہ رب العالمین کہتا ہے مومن کبھی بھی مومن کو بلندی کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایمان پر نہ آ جائے. ایمان اس کے اندر پیوست ہوگا. اللہ تعالیٰ کے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یہ نہیں کہا تم بلند ہوگے, تمہاری شان و شوکت ہوگی جب تمہارے پاس پاور ہوگا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا تمہارے پاس جب ایمان ہوگا, مضبوط ایمان جیسا اللہ رب العالمین چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر مدد ہوگی اور تمہیں بلندی نصیب ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور ایک بات آخر میں یہ کہتے چلیں, سنتے چلیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ ای الناس اکیس, اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے ہوشیار کون ہے؟ اور آج دیکھیں لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو جائز ناجائز طریقے سے بہت کچھ پراپرٹی بنا لے, بہت کچھ دنیا کے اندر کامیابیاں حاصل کر لے, بہت ساری تنظیمیں بنا لے, بہت سارے ایجنڈے اپنے بنا لے, سمجھتا ہے بڑا ہوشیار ہے. آج ہمارے اوپر جو ماحول ہے سمجھتے ہیں یہ لوگ بڑی پلاننگ کرتے ہیں اور ان کی پلاننگ میں بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے. کچھ نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کی چالیں ہیں پھسپھوسی چالیں ہیں, اور اللہ کی چال کے سامنے ان کی چالیں نہیں ٹکنے والی, کیونکہ سب کچھ نظام دنیا کا جو چلتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے دنیا میں سب سے ہوشیار کون ہے؟ کہا اکثرهم للموت ذکرا,
کہا سب سے ہوشیار وہ ہے جو موت کو یاد کرنے والا ہو بہت زیادہ، موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو. کیوں؟ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، بعد میں جو رزلٹ والے آنے والا ہے اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. تو دنیا کے اندر دنیا کی فکر کر کے، دنیا میں تباہی مچا کر کے، آخرت کو تباہ کر کے کچھ نہیں ملنے والا ہے. وہ عقل مند نہیں ہوگا. آج کی فکر کرے کوئی، کل کی فکر نہ کرے، وہ عقل مند ہے؟ عقل مند اسے نہیں کہا جا سکتا. وقتی فائدے کی جو فکر کرے اور دائمی جو فائدہ اس کو چھوڑ دے، دنیا میں بھی اسے عقل مند نہیں سمجھا جاتا ہے. تو آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کیسے وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. کیوں؟ موت کے بعد جو موت کو جب یاد کرے گا تو موت کی بات کی تیاری کرے گا. اسی لیے آگے کے جملے میں فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کی زندگی کو ابھی سے تیار کرنے والا ہوگا. موت کے بعد مراحل جو پیش آنے والے ہیں، آج کی زندگی میں جو کچھ کیے رہیں گے اسی سے پیش آئے. تو ابھی اس کی تیاری کثرت سے کرنے والا ہے تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے دنیا کے اندر، سب سے زیادہ عقل مند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار چالاک وہ آدمی ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، کہاں چوک ہوئی، کہاں غلطی ہوئی، محاسبہ کرتے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا، وہ محاسبہ کرتا رہے. یہ نہیں کہ کیسے ہمیں دشمن سے نمٹنا ہے، کیا کرنا ہے. اس کی تدبیر بعد میں آتی ہے، پہلے یہ فکر ہوگی، اس کے بعد جب تدبیر آپ اختیار کریں گے وہ تدبیر کارگر ہوگی. پہلے تدبیر اختیار کریں، سبب اختیار کریں، اور آپ کے اندر جو اصل مادہ ہے، اصل طاقت ہو، کمزور ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بعد میں آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کرتا رہے. اور کہا والعاجز، نکما آدمی کون ہے؟ دین اسلام میں نکما آدمی، اللہ کے نزدیک ناکارہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی ہے کہ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، جو اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو اس کا دل کرتا ہے اسی کو کرے، اللہ کیا کہتا ہے وہ نہ کرے، کتاب اللہ کتاب و سنت کیا کہتے ہیں نہیں کرے، اپنی منمانی زندگی گزارے، جانوروں جیسی زندگی گزارے. تو کیا ہے؟ وہ عاجز ہے، نکما ہے، اور اس کے باوجود بھی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے بڑی آرزویں رکھتا ہے. نعوذ باللہ. یہ کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازے گا. جب اللہ کی ہدایت پر نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کیسے بخشے گا؟ بخشنے کے ذرائع تو نے کہاں اختیار کیے ہیں؟ کس بیس پر اللہ رب العالمین معاف فرمائے؟ اللہ کی ہدایت پر چلا ہی نہیں، خواہشات کے پیچھے زندگی بھر چلا تو اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سپورٹ کہاں سے حاصل ہو؟ دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر جب مشکلات انسان کے سامنے گھیرے ہوئے ہوں، مشکلات کا سامنا ہو، تو اس ماحول میں اس پر دھیان دینا ایک مسلمان کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا بھی ہم سے چلی جائے اور آخرت بھی چلی جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. دنیا چلی جائے گی تو بعد میں آ جائے گی، اور آخرت چلی جائے گی تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گی. ہماری دنیا چلی گئی تو ہمارے بچوں کو مل سکتی، یہ وعدہ ہے. اللہ رزق دے گا، اللہ انتظام کرے گا، لیکن ہماری آخرت اگر خراب ہو جائے، ہمارے بچوں کی آخرت بن جائے تو بچوں کی آخرت بننے سے ہماری آخرت بن جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے جس چیز کی زیادہ فکر ہونی چاہیے ایک مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو کچھ فتنے فساد دنیا کے اندر لاحق ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات دے، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت پر لا کھڑا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور کتاب و سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد آتے ہیں وہ کتاب و سنت کی مخالفت کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ رب العالمین جو کچھ آزمائشیں ہمارے اوپر ہیں اللہ رب العالمین آزمائشوں میں ہمیں کامیاب بنائے اور ہمیں صبر کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین قائم رکھے، اور ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت پر ہو، توحید کی حالت پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون